ہارون رشید نے کہا کیا فیصلہ کیا جائے، کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ وہاں پر ایک بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، وہ عالم کھڑے ہوئے، عالم نے کہا کہ اگر اس چور نے چوری کی ہے اس وجہ سے کہ یہ بھوکا تھا، بھوک سے تنگ آ کر یا اپنی اولاد کی بھوک سے تنگ آ کر اس مجبوری میں آ کر اگر اس نے چوری کی ہے تو بادشاہ کا سر قلم کر دیا جائے۔ پالکی لے کر آئے، مولانا صاحب کو پالکی میں بٹھایا، ہاں جی، باقی تین طرف وہ ذرا نے اٹھایا اور ایک طرف ہارون رشید نے کندھا لگایا۔ مولانا صاحب کو ہارون رشید وقت کا بادشاہ اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کر جا رہا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث شریف فلاں صحابی کے پاس ہے اور وہ فلاں صحابی دمشق میں رہتے، دمشق کا عراق میں، شام میں، ہاں جی، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں کلومیٹر پیدل سفر کر کے مدینہ سے دمشق پہنچے، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے صرف ایک حدیث شریف لینے کے لیے۔ صحابہ اکرام میں یہ تھا شوق علم حاصل کرنے، یہی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں اور اپنے اندر علماء کرام کا ادب اور احترام پیدا کریں، علماء کرام کی باتوں کو شوق سے سنیں تاکہ ہمیں علم حاصل ہو۔ علماء کرام کی محافل میں بیٹھیں گے تو ہمیں علم ملے گا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے پوچھا قاضی القضات سے، سیشن جج سے، جو پورے ملک کا بڑا جج تھا، تمام ججوں کا سردار تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ اس وقت جو جج ہوا کرتے تھے آج کل کی طرح جاہل تو نہیں ہے، جن بیچاروں کو اتنا بھی پتہ نہ چلے کہ ہم قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ آج کل تو جاہل بن چکے، قاضی اور جج جاہل بن چکے۔ آج کل اتنی جہالت ہے ججوں میں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم شریعت کے مطابق کیسے فیصلہ کر سکتے۔ ہمارے مدرسے کا دوسرے سال کا پڑھا ہوا طالب علم آج کے جج سے اچھا فیصلہ کرے گا، اس کے پاس الحمدللہ اتنی علم ہوتا ہے، 2 سال کا پڑھا ہوا صرف۔ تو ہارون رشید نے، جو قاضی القضات تھے، سیشن جج تھے، بڑے چیف جسٹس جج تھے، ان سے پوچھا کہ مدارس میں طلباء زیادہ نہیں آ رہے، کیا وجہ؟ وہ جو چیف جسٹس تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ سال بعد میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وجہ بتائیں کہ مدارس میں طلباء زیادہ کیوں نہیں آ رہے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ طلباء کیوں آ رہے، طلباء کی قلت کیوں ہے؟ تو اس چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو سال بعد جواب دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جواب کا وقت ہی سال بعد ہے، اس سے پہلے میں جواب نہیں دے سکتا۔ ہارون رشید علماء کرام کا بہت زیادہ احترام کیا کرتا، بہت زیادہ ادب کیا کرتا تھا، اسی لیے ہارون رشید نے کہا چلو ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں۔ سال بعد عید کا دن آیا، عید کا دن ہے، سارا مجمع جمع ہے، ہاں جی، اس وقت جو بڑا عالم ہوا کرتا تھا، چیف جسٹس ہوا کرتا تھا، وہی عید کی نماز پڑھاتا تھا۔ سارے لوگ جمع ایک جگہ پر، پورے شہر کے لوگ جمع ایک جگہ پر عید پڑھنے کے لیے۔ مولانا صاحب عید پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ہارون رشید نے وہ ذرا کو بھیجا کہ جاؤ مولانا صاحب کو لے کر آؤ۔
مولانا صاحب نے کہا میں اس وقت تک عید پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا جب تک پالکی لے کر نہیں آؤ گے اور اس پالکی کو اٹھانے والا ہارون رشید نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کا بادشاہ جب تک پالکی لے کر نہیں آئے گا، اپنے سر پہ اٹھا کر نہیں لے کر آئے گا، اس وقت تک میں عید پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ ہارون رشید کو بتایا گیا تو ہارون رشید علماء کرام کا بہت ادب کیا کرتا تھا، بڑی قدر کرتا تھا۔ جیسے اس کو پتہ چلا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ پالکی لے کر آئے، مولانا صاحب کو پالکی میں بٹھایا، ہاں جی، باقی تین طرف وہ ذرا نے اٹھایا اور ایک طرف ہارون رشید نے کندھا لگایا۔ مولانا صاحب کو ہارون رشید وقت کا بادشاہ اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کر جا رہا۔ عید نماز ہو گئی، ہارون رشید نے نہیں پوچھا مولانا صاحب سے کہ مولانا آپ نے اس طرح کیوں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ عید کی نماز ہو گئی، چند دن گزرے کہ پورے ملک میں طلباء سے مدارس بھر گئے، جوگ در جوگ طلباء مدارس میں آنے لگے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہارون رشید نے پوچھا پھر دوبارہ چیف جسٹس مولانا صاحب سے، مولانا اب تو مدارس طلباء سے بھر گئے، جوگ در جوگ طلباء آ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو مولانا صاحب نے بتایا آپ نے ایک عالم کی قدر کی، اسی لیے اس قدر کرنے کی وجہ سے کہ بادشاہ ایک عالم کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے، اسی قدر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں علم کی قدر پیدا ہو، اسی لیے لوگ جوگ در جوگ علم حاصل کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ ہارون رشید علماء کرام کی اتنی قدر کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ چور کو پولیس والے پکڑ کر لے آئے۔ ہارون رشید نے کہا کیا فیصلہ کیا جائے، کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ وہاں پر ایک بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، وہ عالم کھڑے ہوئے، عالم نے کہا کہ اگر اس چور نے چوری کی ہے اس وجہ سے کہ یہ بھوکا تھا، بھوک سے تنگ آ کر یا اپنی اولاد کی بھوک سے تنگ آ کر اس مجبوری میں آ کر اگر اس نے چوری کی ہے تو بادشاہ کا سر قلم کر دیا جائے۔ اگر اس کو ضرورت نہیں تھی، بھوک نہیں تھی، اس کے پاس مال دولت ہے، اس کے باوجود چوری کی ہے، اب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھوکا تھا، بھوک کی شدت تھی، اس کے گھر میں فقر و فاقہ تھا اور بادشاہ نے اس کا حال وال تک نہیں لیا۔ کیوں؟ بادشاہ پر لازم ہے ہر ایک غریب تک اس کا کھانا پہنچائے، ہر ایک گھر تک اس کا کھانا پہنچائے، یہ بادشاہ پر لازم ہوتا ہے۔ یعنی عالم نے بادشاہ ہارون رشید کی دربار میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف فیصلہ دیا، فتویٰ سنایا، مسئلہ بتایا، لیکن بادشاہ نے اپنا سر جھکا کر، ہارون رشید نے اپنا سر جھکا کر اس فتوے کو تسلیم کیا۔ تو اس لیے بھائی ہمارے اندر دو باتیں، دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک صفت علم حاصل کرنے کا شوق ہو، دوسری صفت علم والوں کا ادب ہو اور احترام ہو۔ جب مسلمانوں میں یہ دو صفات آئیں گی تو جہالت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔